السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ ابھی آڈیٹنگ کا آغاز ہے اور ہم آغاز میں جو کچھ ڈسکس کر چکے ہیں ابھی تک وہ بڑی جنرل سی باتیں ہیں کہ جس میں ابھی ہم نے سیکھا ہے کہ واٹ از آڈٹ، واٹ از دا پرپز آف آڈیٹنگ، واٹ از آڈیٹنگ پروفیشن ان فیکٹ، اینڈ ہو آر دا پیپل ہو کین بی این آڈیٹر، اور پھر آڈیٹرز رپورٹ کے بارے میں ہم نے بات چیت سیکھی، اور پھر ابھی تک ہم یہ بھی سیکھ چکے ہیں کہ آڈیٹنگ اور اکاؤنٹنگ میں فرق کیا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ آڈیٹنگ پروفیشن اور اکاؤنٹنگ پروفیشن میں تعلق کیا ہے اور فرق کیا ہے۔ جب تعلق کی بات کرتے ہیں تو بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ جیسے ہی اکاؤنٹنگ ختم ہوتی ہے آڈیٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور پھر دس وی ہیو لرن ویری ویل کہ جو آڈیٹر ہے ہی مسٹ ہیو اے ویری گڈ نالج آف اکاؤنٹنگ ایز ویل۔ اگر اس کے پاس اکاؤنٹنگ کا نالج نہیں ہے تو وہ تو آڈیٹنگ کر ہی نہیں سکتا۔ جس طرح اکاؤنٹنگ میں ہم فائنینشیل انفارمیشن پر فوکس کرتے ہیں، یعنی کہ اگر فائنینشیل انفارمیشن ہے تو اکاؤنٹنگ کی ضرورت ہے، ادروائز اکاؤنٹنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے آڈیٹنگ میں وی فوکس آن فائنینشیل اسٹیٹمنٹس، اینڈ یو نو ویری ویل کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ از ان فیکٹ دا آؤٹ کم آف اکاؤنٹنگ۔ اکاؤنٹنگ کر کے ہم الٹیمیٹلی جو چیز حاصل کرتے ہیں دیٹ از فائنینشیل اسٹیٹمنٹس، بیلنس شیٹ، انکم اسٹیٹمنٹ، اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی، کیش فلو اسٹیٹمنٹ اینڈ نوٹس، اور ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو آڈٹ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آڈٹ کیا ہے؟ ہم نے سیکھا کہ آڈٹ ایک انڈیپینڈنٹ ایگزامینیشن ہے ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا۔ ہم نے لاسٹ لیکچر تک اس قسم کی چھوٹی موٹی جنرل باتیں سیکھی تھیں، اب ہم تھوڑا سا ٹیکنیکل ہونے لگے ہیں۔ جب میں بات کر رہا ہوں ٹیکنیکل ہونے لگے ہیں تو اٹ مینس کہ اب ہم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز آف آڈیٹنگ کی بات کرنے لگے ہیں، یعنی کہ ان رولز اینڈ ریگولیشنز کی بات کرنے لگے ہیں جن کو فالو کیا جاتا ہے آڈٹ کرنے کے دوران۔ اب ان میں سب سے پہلے جو میں آج بات کروں گا آپ سے وہ ہیں objectives and general principles governing an audit of financial statements، یعنی کہ ہم نے آج سیکھنا ہے کہ کیا objectives ہیں آڈٹ کے، اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا آڈٹ کرنے کے حوالے سے کون کون سے جنرل پرنسپلز ہیں جن کو فالو کیا جاتا ہے۔ فرسٹ آف آل، آبجیکٹو آف این آڈٹ۔ آڈٹ کا آبجیکٹو صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ آڈیٹر کو اس قابل بنا دیا جائے کہ وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو انڈیپینڈنٹلی ایگزامن کرنے کے بعد ایک اوپینین فارم کر سکے، اور وہ اوپینین کیا ہے کہ دیز فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیو بین پریپیئرڈ ان آل میٹیریل ریسپیکٹس اکارڈنگ ٹو دا requirements of International Financial Reporting Standards and Companies Ordinance 1984۔ میں دوبارہ بولتا ہوں، آپ اس کو اب سلائڈ پر بھی دیکھیں گے۔ Objective of an audit is to enable an auditor to express an opinion that financial statements are in all material respect prepared in accordance with the requirements of Companies Ordinance 1984 and International Financial Reporting Standards۔ اب جب ہم نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو واقعی
انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈس کے مطابق بنایا ہوگا اور کمپنیز آرڈیننس 1984 کی ریکوائرمنٹس کے مطابق بنایا ہوگا، تو ہمارا آڈیٹر ہماری ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے بارے میں یہی اوپینین فارم کرے گا کہ جی یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اکارڈنگ ٹو دا رولز اینڈ ریگولیشنز بنائی گئی ہیں. فالو کر رہے ہیں؟ مطلب یہ ایک بنیادی بات ہے. جب کبھی بھی کوئی آپ سے پوچھے جی آڈٹ کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ آڈٹ ایک انڈیپینڈنٹ ایگزامینیشن ہے جس کے بعد آڈیٹر اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ ایک اوپینین ایکسپریس کر سکے. کیا اوپینین ہے؟ ریگارڈنگ اسٹیٹ آف دا افیئرس آف دا اینٹی، یعنی کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو بتاتی ہیں ان کے بارے میں. اور بتانا کیا آڈیٹر نے کہ یہ میٹیریلی ان میٹیریل ریسپیکٹ according to the requirements of the financial reporting standards and companies ordinance بنی ہوئی ہیں. ٹھیک. اچھا اب یہاں پر آڈٹ جب کروا لیتی ہے کوئی آرگنائزیشن اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا، تو ہمیں کیا اس کے بارے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ آرگنائزیشن فیوچر میں بڑی وائبل ہوگی، کہ فیوچر وائبلٹی اس کی اسٹیبلش ہو جاتی ہے، یا آڈٹ کروانے سے ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ جی یہ جو آرگنائزیشن ہے اس کی جو مینجمنٹ ہے بڑی افیکٹو اور ایفیشینٹلی کام کر رہی ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی کریڈیبلٹی ضرور بڑھ جاتی ہے. دیکھیے میں نے جو بات کی، جب ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا آڈٹ کرواتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ بینیفٹ تو ضرور حاصل ہو جاتا ہے کہ ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی کریڈیبلٹی بڑھ گئی، یعنی کہ اب ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پر مختلف ادارے اعتماد کرنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن آڈٹ کروانے کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ وہ اینٹی فیوچر وائبلٹی رکھتی ہے، یعنی کہ فیوچر میں بہت گرو کرے گی، فیوچر میں اس کا بزنس بہت بڑھے گا. ٹھیک ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے آڈٹ کروانے سے متعلق. آڈٹ کروایا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا، اور آڈیٹر نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اکارڈنگ ٹو دا رولز اینڈ ریگولیشنز پریپیئر کی گئی ہیں. اور وہ بھی ساتھ ہی اس نے کہہ دیا کہ ان آل میٹیریل ریسپیکٹس، کہ کسی حوالے سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہوگی، کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو بھی سکتی ہے، اور صرف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے بنانے کے حوالے سے آڈیٹر اوپینین پیش کر رہا ہے. اور نہ ہی آڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے بارے میں یہ سمجھا جائے کہ جس اینٹی کی یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں وہ اینٹی جس مینجمنٹ کے ساتھ کام کر رہی ہے، یا اس اینٹی کی جو مینجمنٹ ہے وہ بڑی ایفیشینٹلی اور افیکٹولی کام کر رہی ہے، ایسا بھی ہرگز نہ سمجھا جائے. یہ ٹھیک ہے کر رہی ہوگی، لیکن ایسا آڈیٹر نہیں کہتا. اس بات کو ذہن میں رکھ لیجیے. ٹھیک ہے، تو ہمیں آبجیکٹو آف این آڈٹ سمجھ آ گیا. نیکسٹ بات آتی ہے کہ پرنسپلز گورننگ این آڈٹ کیا ہیں. تو جنرل پرنسپلز گورننگ این آڈٹ 3 ہیں. نمبر 1 پروفیشنل ایتھکس، جو کہ ایک آڈیٹر میں موجود ہونا چاہیے. نمبر 2 the auditing should be according to the international standards on auditing and international auditing practicing statements. And number 3 professional skepticism. ہم ان میں سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے پروفیشنل ایتھکس کی. پروفیشنل ایتھکس میں آپ ایتھکس کو اگر لیں تو یہ اخلاقیات کی بات ہونے لگی ہے. اور پروفیشنل ایتھکس کا مطلب جو ایک پروفیشنل نے
اپنے اندر پیدا کرنے ہوتے ہیں، یا جو ایک پروفیشنل میں ہونے چاہیے موجود اخلاقیات، قدریں. پروفیشنل ایتھکس کے بارے میں اتنی بات بھی ضرور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دا یوزرس آف دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس they in fact don't rely on the management of the entity. وہ اگر ریلائی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس آڈیٹر پر ریلائی کر رہے ہوتے ہیں جو اس مینجمنٹ کی بنائی ہوئی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو آڈٹ کر رہا ہوتا ہے. میں نے آپ سے کہا کہ یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی کریڈیبلٹی کے لیے آڈٹ کو ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ استعمال ہوتا ہے. جو آڈیٹرز کا اوپینین ہے اس کی وجہ سے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کی کریڈیبلٹی اسٹیبلش ضرور ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے اس آڈیٹر کے اندر موجود کچھ پروفیشنل ایتھکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سو ان پروفیشنل ایتھکس میں سب سے پہلا جو ایتھک آپ سمجھیں گے آج وہ ہے انڈیپینڈنس. وین وی ٹاک اباؤٹ انڈیپینڈنس تو اٹ مینس کہ دیٹ آڈیٹر از این انڈیپینڈنٹ پرسن. ان اے وے دیٹ آڈیٹر is conducting an audit without any influence of the management or the directors. ان ڈائریکٹرز کا اس آڈیٹر پر کوئی انفلوئنس نہیں ہے. وہ کبھی بھی اس آڈیٹر کو کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے لیے مجبور نہیں کریں گے، اور نہ ہی وہ آڈیٹر کسی طور پر اپنے آپ کو ان کا ملازم محسوس کرے گا. سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ یعنی کہ آڈیٹر از این انڈیپینڈنٹ پرسن اینڈ دیٹ آڈیٹر ول کنڈکٹ این انڈیپینڈنٹ ایگزامینیشن آف دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. اس پر کسی بورڈ آف ڈائریکٹرز کا یا مینجمنٹ کا کوئی انفلوئنس نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ آڈیٹر بائسڈ ہوگا. یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا. انڈیپینڈنس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے انٹیگریٹی. وین وی ٹاک اباؤٹ انٹیگریٹی تو انٹیگریٹی کا مطلب اس کے لٹرل میننگ سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے کہ دیانتداری، ایمانداری، سچائی، صداقت، کسی قسم کی کرپشن نہیں، اور نہ ہی کسی حوالے سے فراڈ کرنا. ایک آڈیٹر کا دیانتدار ہونا بہت ضروری ہے. نہ تو کسی کے کہنے پر وہ جھوٹ بولے گا یا غلط اوپینین دے گا، اور نہ ہی کسی لالچ میں آ کر وہ کسی قسم کا غلط اوپینین دے گا. اس کا انڈیپینڈنٹ ہونا ضروری ہے، اور اس کے اوپینین کا انٹیگریٹی پر بیس کرنا ضروری ہے. کسی قسم کی کرپشن نہیں ہونی چاہیے اس آڈیٹر کے اندر. نیکسٹ بات جو پروفیشنل ایتھکس کے ریفرنس میں ہم دیکھیں گے وہ ہے آبجیکٹیوٹی. وین وی ٹاک اباؤٹ آبجیکٹیوٹی تو آبجیکٹیوٹی مینس کہ دا آڈیٹرز اوپینین ول بی بیسڈ آن دا سفیشینٹ اینڈ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈینس اونلی. دیکھیں، آبجیکٹیوٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ بس صرف یہ ہی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی کہ جب انسان اندازے لگاتا ہے تو اندازوں کے ساتھ وہ مختلف باتیں کرتا ہے. ان باتوں میں کسی ایک نقطے پر وہ رکتا نہیں، اس کو کہتے ہیں سبجیکٹیوٹی. اور جب ہم آبجیکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ایک ہی بات اس مسئلے کا حل ہوتی ہے.
جیسے آپ آبجیکٹو ٹائپ کوشچنس جب سالو کرتے ہیں تو ان کوشچنس کا ایک ہی آنسر ہوا کرتا ہے, اور جب سبجیکٹو ہوتے ہیں آپ کسی کوشچن کا آنسر دینے میں تو آپ اپنا اوپینین اس میں ڈیٹیل سے لکھ رہے ہوتے ہیں, ہر اسٹوڈنٹ کا آنسر ڈفرینٹ ہوتا ہے. لائک ملٹیپل چوائس کوشچنس, آبجیکٹو ٹائپ کوشچنس ہوتے ہیں نا, وہاں پر ایک ہی آنسر ہوتا ہے, دوسرا کوئی آنسر اس کا نہیں ہوتا. سمجھے؟ اب اس بات کو ذہن میں رکھ کے آپ آبجیکٹیوٹی کو دیکھیے کہ پروفیشنل ایتھکس میں کیا رول ہے اس کا. آڈیٹر اپنا اوپینین بیس کرے گا کس پر؟ صرف اور صرف ایک بات پر کہ آڈٹ ایویڈنس سفیشینٹ اینڈ اپروپریٹ ہے. اس کے علاوہ وہ کوئی اندازے نہیں لگائے گا. اپنا اوپینین فارم کرنے کے ریفرنس میں آبجیکٹیوٹی ہوگی اس کے سامنے. کلیئر؟ نیکسٹ بات ہے پروفیشنل کمپیٹنس اینڈ ڈیو کیئر. وین وی ٹاک اباؤٹ پروفیشنل کمپیٹنس اینڈ ڈیو کیئر تو اس کے اندر اس آڈیٹر کی پروفیشنل کوالیفیکیشن آ جاتی ہے, اس کی اسکلز آ جایا کرتی ہیں, اس کا ایکسپیرئنس آ جایا کرتا ہے, ڈیو ڈیلیجنس آ جایا کرتی ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں اس آڈیٹر میں موجود ہونا ضروری ہے. وین وی ٹاک اباؤٹ پروفیشنل کمپیٹنس. اب ایک آڈیٹر اس کے بارے میں آپ کہیں کہ اس کو آڈٹ کا نالج ہی نہیں ہوگا یا آڈٹ کا ایکسپیرئنس ہی نہیں ہوگا, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو آڈٹ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں ان کو کوالیفائی کرنے کے لیے ایک لمبا عرصہ آڈٹ کا ایکسپیرئنس حاصل کرنا پڑتا ہے. جب تک وہ چند سال چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرمز میں آڈٹ نہیں کر لیتے اس وقت تک ان کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کہلانے کا حق حاصل نہیں ہوتا. along with certain examinations, ان کے ایگزامینیشن ہوتے ہیں اور ایک پریکٹیکل ایکسپیرئنس ان کے پاس ہوتا ہے, تب جا کر وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنتے ہیں اور تب اس کے بعد وہ پریکٹس کر سکتے ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے طور پر. یعنی کہ ان کے پاس کوالیفیکیشن, ان کے پاس اسکلز, ان کے پاس ایکسپیرئنس جب ہوگا تب جا کر وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ آڈٹ کر سکیں. تو پروفیشنل ایتھکس میں یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ پروفیشنلی کمپیٹنٹ ہو وہ شخص جو آڈٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ بات کانفیڈینشیلٹی. کانفیڈینشیلٹی کا مطلب کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جب آڈٹ کرنے جا رہا ہے تو وہ اپنے کلائنٹ کی, جس اینٹی کا وہ آڈٹ کر رہا ہے وہ اس کا کلائنٹ ہوتی ہے. لائک آئی ایم اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, if I interview a director of an entity اور ادھر سے مجھے جو انفارمیشن ملتی ہے اس انفارمیشن کو میں جنرلی ڈسکس کر دوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں کانفیڈینشیلٹی کا خیال نہیں رکھ رہا. اس کی ایک اور میں اگزامپل بڑی چھوٹی سی دیتا ہوں. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو معلوم پڑ جاتا ہے اپنے ان کلائنٹس کے ساتھ ملاقات کے دوران, مینجمنٹ کے ساتھ ملاقات کے دوران, کہ یہ اینٹی, یہ آرگنائزیشن, یہ کمپنی بونس شیئرز ایشو کرنے والی ہے. ابھی انہوں نے فائنلی ڈیسائیڈ نہیں کیا, ذہن بنایا. اب یہ بات چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو کہ آڈیٹر ہے اگر اوپن کر دے, کسی اور کے ساتھ شیئر کر دے, تو اس بات کو آپ کہیں گے کہ اس نے کانفیڈینشیلٹی کا خیال نہیں رکھا, اس نے ایک انفارمیشن لیک آؤٹ کر دی. اسی طرح کے ڈیویڈینڈ سے متعلق ڈیسیژنز ہو سکتے ہیں,
ڈائریکٹرز اس چیز کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی میٹنگ میں اتنا ڈیویڈنڈ ڈکلیئر کرنا ہے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے ساتھ ڈسکس کر لیا اس نے, اب وہی ان کا آڈیٹر بھی ہے, ادھر کنسلٹینسی بھی دے رہا ہے, فائنینشیل کنسلٹینسی ہے, اور وہ آڈیٹر ہونے کے ناطے اس چیز کا پابند ہے کہ وہ ان کے کسی بھی اس قسم کے ڈیسیژن کو جو کہ ابھی منظر عام پر نہیں آئے اوپن نہ کرے. اس کو کہیں گے کانفیڈینشیلٹی. نیکسٹ بات پروفیشنل ایتھکس میں جو آئے گی, دیٹ از پروفیشنل بہیویئر. وین وی ٹاک اباؤٹ پروفیشنل بہیویئر, اٹ مینس کہ اس آڈیٹر کا بہیویئر ٹورڈز ہز کلائنٹ پروفیشنل ہونا چاہیے, کوالٹی کی سروسز دے اور اپنے کلائنٹ کو پروفیشنلی ڈیل کرے. اچھا, یہاں پر میں ایک غلط فہمی دور کرنا چاہوں گا. بعض اوقات اکثر کچھ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن میں بات یہ مجھے ریویل ہوئی کہ پروفیشنل لفظ کو غلط معنوں میں لیا جاتا ہے. اس کو لیا جاتا ہے کہ شاید وہ کہتے ہیں جی یہ بڑا پروفیشنل ہے, اس کا مطلب ہے یہ بڑا پیسے کمانے والا ہے. نہیں, اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. وہ تو کمرشل کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا ایٹیچیوڈ بڑا کمرشل ہے, کمرشلزم کا شکار ہے, وہ والا معنی ہے. پروفیشنل ہونا تو ایک انتہائی نیکی کی بات ہے کہ جو بھی شخص جس بھی قسم کا پروفیشن اپنائے ہوئے ہے اس میں وہ پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرتا ہے, اپنے کلائنٹ کا, اپنے کسٹمر کا, دا پرسن ود ہوم دیٹ پروفیشنل از ڈیلنگ انتہائی احترام کرتا ہے, اس کو جو سروس دیتا ہے کوالٹی کی سروس دیتا ہے, اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا. اس کو کہیں گے پروفیشنلزم. اگر اس نے کسی کے ساتھ میٹنگ کا ٹائم طے کیا ہے تو اس ٹائم پر وہ موجود ہے, یہ نہیں کہ اپنے کلائنٹ کو وہ ویٹ کروا رہا ہے. اس کو کہیں گے پروفیشنلزم. اس کو اگر کوئی ڈاکیومنٹ پروڈیوس کرنا ہے تو جتنے ٹائم ڈیوریشن میں اس نے ڈاکیومنٹ پروڈیوس کرنا اتنے ٹائم ڈیوریشن میں وہ ڈاکیومنٹ پروڈیوس کر دیتا ہے. اس کو کہیں گے پروفیشنلزم. وہ لیٹ نہیں کر رہا. اگر کوئی بھی لیگل میٹر ہے اس لیگل میٹر کے اندر اس کا موجود ہونا ضروری ہے, وہ وہاں پر موجود ہوتا ہے. اس کو کہیں گے پروفیشنلزم. پروفیشنلزم سمجھ رہے ہیں نا؟ تو پروفیشنلزم کو کبھی کنفیوز مت کیجئے کمرشلزم کے ساتھ. یہ ایک غلط فہمی ہے جو کہ اکثر لوگ اس کا شکار ہیں. سو پروفیشنل بیہیویئر کی جب ہم بات کریں گے تو اس آڈیٹر میں پروفیشنل بیہیویئر موجود ہونا چاہیے. کلائنٹ کو کوالٹی آف سروسز وہ پرووائڈ کر رہا ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور پھر اس کا لاسٹ پوائنٹ ہے ٹیکنیکل اسٹینڈرڈس, کہ وہ آڈیٹر جس میں کہ ہم پروفیشنل ایتھکس ڈھونڈ رہے ہیں وہ ٹیکنیکل اسٹینڈرڈس کو فالو کر کے آڈٹ کنڈکٹ کر رہا ہوگا, نہ کہ وہ اپنے ہی کوئی اسٹینڈرڈس بنا کر کہتا ہوگا کہ میں نے جناب اسی طرح سے چلنا. ٹیکنیکل اسٹینڈرڈس کا مطلب جو کہ ٹیکنیکلی اس قابل سمجھے جاتے ہیں کہ جن کو فالو کیا جائے, یعنی کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز آف آڈیٹنگ, ان کو فالو کرتے ہوئے وہ آڈٹ کر رہا ہوگا. سو یہ چند ایک باتیں تھیں جو کہ میں نے آپ سے پروفیشنل ایتھکس کے بارے میں شیئر کی ہیں. دیکھیے ابھی تک جو میں آپ کو آج کے لیکچر میں بتا چکا اس میں ہم نے آبجیکٹو دیکھا کہ آڈٹ کنڈکٹ کرنے کا آبجیکٹو کیا ہے, جس میں کہ ہم نے آڈیٹر کو ایک اوپینین فارم کرنے کے حوالے سے سمجھا کہ وہ اس کا آبجیکٹو ہے.
اور وہ اوپینین کا فارم کرتا ہے، وہ یہ اوپینین فارم کرتا ہے کہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں وہ ان آل میٹیریل ریسپیکٹ اور اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹس آف انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈس اینڈ کمپنیز آرڈیننس بنائی گئی ہیں. بیسک بات. اور پھر میں نے آپ کو پروفیشنل ایتھکس کے بارے میں بات بتائی کہ پروفیشنل ایتھکس کیا ہیں. انفیکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں جنرل پرنسپلز آف این آڈٹ کے بارے میں، جس میں پروفیشنل ایتھکس کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے. نیکسٹ اس میں جو بات آتی ہے جنرل پرنسپلز کے ریفرنس میں، وہ آتی ہے کہ ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو آڈٹ کرنے کے دوران انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز آف آڈٹ کو فالو کرتے ہیں اور انٹرنیشنل آڈیٹنگ پریکٹس اسٹیٹمنٹس کو فالو کرتے ہیں. یہ جنرل پرنسپلز کے تحت سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ وین ایور ویل بی کنڈکٹنگ آڈٹ، تو یہ جو اسٹینڈرڈ اس وقت میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اس کے مطابق جنرل پرنسپلز میں ایک یہ پرنسپل بھی ہے کہ ہم نے آڈٹ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز آف آڈیٹنگ کے مطابق کرنا ہے اور انٹرنیشنل آڈیٹنگ پریکٹس اسٹیٹمنٹس کے مطابق کرنا ہے. یہ انٹرنیشنل آڈیٹنگ پریکٹس اسٹیٹمنٹس کیا ہیں؟ انفیکٹ یہ گائیڈ لائنز ہی ہیں جو کہ اسٹینڈرڈ سے متعلق ہیں. یہ اسٹینڈرڈ ان اٹ سیلف نہیں ہے. میں ابھی آپ لوگوں کو اسٹینڈرڈس کا ساتھ ساتھ تعارف کرواتا چلا جاؤں گا. ڈیٹیل سے کسی دن آپ کو بتاؤں گا کہ اسٹینڈرڈس کیا ہوتے ہیں اور کیسے بنتے ہیں. جب آپ کو کچھ میں اسٹینڈرڈس پڑھا چکا ہوں گا اس وقت تک آپ کو کچھ تھوڑا سا ایکسپوئر مزید مل چکا ہوگا ان اسٹینڈرڈس کے بارے میں. تو جب میں بات کر رہا ہوں انٹرنیشنل آڈیٹنگ پریکٹس اسٹیٹمنٹس کی، تو یہ اسٹیٹمنٹس بذات خود اسٹینڈرڈس نہیں ہیں. ہاں یہ گائیڈنس پرووائڈ کرتی ہیں آڈیٹر کو کہ اسٹینڈرڈس کس طرح امپلیمنٹ ہوں گے اور آڈیٹنگ میں کچھ مزید ہیلپ پرووائڈ کرتی ہیں. سو پرنسپلز میں ایک یہ اہم پرنسپل جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے اسٹینڈرڈس کو فالو کرتے ہوئے آڈٹ کرنا. نیکسٹ ایک انتہائی اہم پوائنٹ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جنرل پرنسپلز کے ریفرنس میں، اینڈ دیٹ از پروفیشنل اسکیپٹسزم. اسکیپٹسزم کے معنی اگر ہم جان لیں تو پھر بات ٹھیک سمجھ بھی آ جائے گی. اسکیپٹسزم کہتے ہیں شک ہونا کسی چیز کے بارے میں، ایسے ہی کریٹیکل ہو جانا کسی بات کے بارے میں. پروفیشنل اسکیپٹسزم یا بڑا ایک بیسک پرنسپل ہے آڈیٹنگ کا کہ جب بھی آڈیٹر کسی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو آڈٹ کر رہا ہے تو وہ پروفیشنل اسکیپٹسزم کے تحت آڈٹ کنڈکٹ کرے گا. یعنی کہ شک برائے شک نہیں بلکہ پروفیشنل شک کرے گا. فالو کیا؟ ایک تو ہے کہ خام خام شکی ہو جانا کسی بات کے بارے میں، اور ایک یہ ہے کہ یہ پروفیشنل شک ہے. یعنی کہ اب وہ جب آڈٹ اوپینین فارم کرنے جا رہا ہے تو اس کے لیے اس کو اپنے آڈٹ ایویڈنس کی کوالٹی بنانا ہوگی. اب وہ کوالٹی کا آڈٹ ایویڈنس حاصل کرنے کے لیے کویسچننگ مائنڈ کے ساتھ وہ کسی بھی چیز کو آبزرو کرے گا یا آڈٹ ایویڈنس کو حاصل کرے گا. ہر بات کو وہ ایزیلی ایکسپٹ نہیں کر لے گا. کسی نے بتا دیا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ نے چونکہ بتا دیا ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا، بلکہ کیا، کیوں، کیسے، کب، کہاں، یہ تمام سوال اس کے ذہن میں ارائز ہوں گے. کسی ایک بات کو وہ سادگی میں ایکسپٹ نہیں کر لے گا. اب اس چیز کو یہ بھی نہیں کہیں گے جی بال کی کھال اتار رہا ہے، بلکہ یہی اس کا پروفیشنل اسکیپٹسزم ہے کہ اس کو شک ہونا چاہیے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جی جو بتا رہا ہے وہ جھوٹا ہے.
بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ آڈیٹر کو خود سے تو نہیں معلوم کہ یہ ایسا ہی ہوا تھا, وہ تو سوالوں کے ذریعے سے معلوم کرے گا کہ واقعی یہ assertion ایسے ہی ہے, جو بتایا جا رہا ہے وہ درست ہے. اس لیے آڈیٹنگ میں آپ یہ ایک پرنسپل کے طور پر رول کو فالو کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں پروفیشنل اسکیپٹسزم. ٹھیک ہے, سو میں نے آپ کو جنرل پرنسپلس بتائے, 3 جنرل پرنسپلس. ایک یہ کہ پروفیشنل ایتھکس ہونا چاہیے. پروفیشنل ایتھکس میں میں نے لسٹ آپ کو پیش کر دی, اس کی دوبارہ سے دیکھ لیجئے. انڈیپینڈنس, انٹیگریٹی, آبجیکٹیوٹی, پروفیشنل کمپیٹنس اینڈ ڈیو کیئر, کانفیڈینشیلٹی, پروفیشنل بیہیویئر اینڈ ٹیکنیکل اسٹینڈرڈس, یعنی کہ ٹیکنیکل اسٹینڈرڈس کو فالو ضرور کرتا ہو وہ آڈیٹر. اور پھر ہم نے دوسرے پرنسپل کے طور پر یہ بات سیکھی کہ اکارڈنگ ٹو دا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس آن آڈیٹنگ اینڈ انٹرنیشنل آڈیٹنگ پریکٹس اسٹیٹمنٹس کے مطابق آڈٹ کیا جائے گا. اور تیسرا پرنسپل ہم نے کیا سیکھا؟ پروفیشنل اسکیپٹسزم, کہ وہ جو شک ہوگا وہ ایک پروفیشنل ریکوائرمنٹ ہے اور پروفیشنل لیول سے ہی کیا جائے گا, پروفیشنل انداز سے ہی کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. لیں جی, اب نیکسٹ ہم بات کرنے لگے ہیں اسکوپ آف این آڈٹ کی. وین وی ٹاک اباؤٹ اسکوپ آف این آڈٹ, اٹ از ڈیٹرمنڈ تھرو این انگیجمنٹ لیٹر. اب یہ ایک نئی ٹرمینالوجی آپ کے سامنے آ گئی, انگیجمنٹ لیٹر کی. ابھی اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو نہیں بتانے والا, بڑی ڈیٹیلز ہیں اس کی جو کہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کسی لیکچر کے اندر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا. فی الحال اتنا سا سمجھ لیجئے کہ جب بھی کوئی آڈیٹر ایکسپٹ کرتا ہے اپنی اپوائنٹمنٹ کسی اینٹی کے آڈیٹر کے طور پر, تو وہ ایک انگیجمنٹ لیٹر کے تحت ہوتی ہے, جس انگیجمنٹ لیٹر میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کس سال کی فائنینشل اسٹیٹمنٹس کو آڈٹ کرنے جا رہے ہیں, کس قسم کی رپورٹس پیش کریں گے, کس کو رپورٹ کریں گے, وغیرہ وغیرہ, اس قسم کی باتیں کچھ بتائی جاتی ہیں. تو اسکوپ آف این آڈٹ ہمیشہ ڈٹرمن ہوتا ہے انگیجمنٹ لیٹر کے ذریعے سے. اب اسکوپ آف این آڈٹ ہے کیا؟ یہ انفیکٹ آڈٹ پروسیجرز ہیں. اب آپ کو معلوم ہے کہ آڈیٹر نے الٹیمیٹلی ایک اوپینین فارم کرنا ہوتا ہے اور اس کو ایکسپریس کرنا ہوتا ہے. اب اس کا اوپینین ڈیپینڈ کرتا ہے ریزنیبل ایشورنس پر. یہ ریزنیبل ایشورنس اس آڈیٹر کو حاصل ہوتی ہے سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈنس کے ذریعے سے. اور یہ سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈنس کیسے حاصل ہوتا ہے؟ آڈٹ پروسیجرز کے ذریعے سے. سو یہ سائیکل آپ ذہن میں رکھیے گا کہ آڈیٹر نے جب آڈٹ اوپینین فارم کرنا ہے اور اس کو ایکسپریس کرنا ہے, اس سے پہلے اس کے پاس ریزنیبل ایشورنس کا ہونا ضروری ہے. ابھی ریزنیبل ایشورنس پر ہم بعد میں بات کریں گے. فی الحال اس کو اس کے لٹرل میننگز میں لے لیجئے کہ کسی بھی بات کے بارے میں اگر آپ اپنا خیال پیش کرنے جا رہے ہیں, اپنا اوپینین پیش کرنے جا رہے ہیں, تو آپ ایک ریزنیبل ایشورنس حاصل کرنے کے بعد اوپینین دیں گے ایز این آڈیٹر. اور وہ ریزنیبل ایشورنس آپ کو کہاں سے حاصل ہوگی؟ سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈنس سے. اب ہر لفظ اس کے اندر بہت اہم اور وزن والا ہے. اب بات تو یہ ہے کہ ہر ایک کے پیچھے مکمل سٹینڈرڈز ہیں جو کہ آپ کو بتانے کے ہیں. بس آپ بھی تھوڑا سا حوصلہ کریں اور مجھے بھی تھوڑا سا حوصلہ یہاں پر کرنا ہے کہ ہر لفظ کے پیچھے جو اس کے پیچھے مفہوم ہے وہ سارے کے سارے ایک دم نہیں میں آپ کو بتاؤں گا, بلکہ آرام سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ
ریزنیبل ایشورنس کیا ہے, پھر سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈنس کیا ہے, اور آڈٹ پروسیجرز کیا ہے. سائیکل بہرحال آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ آڈیٹر جو اوپینین فارم کر رہا ہے اس کی بیس میں کیا ہے, ریزنیبل ایشورنس. کسی بات کے بارے میں ریزنیبل ایشورنس ہے, اب اوپینین فارم کر رہا ہے. ریزنیبل ایشورنس کیسے اس کے پاس آئی؟ سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈنس حاصل کرنے کے بعد اس کو ریزنیبل ایشورنس ملی. اب وہ سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈنس اس کے پاس کیسے آئے؟ ہاں, آڈٹ پروسیجرز کے بعد. اس نے جو آڈٹ پروسیجرز اپنائے تھے اس کے بعد اس کو وہ ایویڈنس ملے, اور ان سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈنس کو حاصل کر کے اس نے ریزنیبل ایشورنس حاصل کی, اور اس ریزنیبل ایشورنس کی بیس پر اس نے آڈٹ اوپینین بنایا. فالو کر رہے ہیں؟ سو یہاں پر میں اب آپ کو آڈٹ ایویڈنس کے بارے میں مختصراً چند ایک باتیں بتانے لگا ہوں کہ آڈٹ ایویڈنس کیا ہوتا ہے. دیکھیے, آڈٹ ایویڈنس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جو مینجمنٹ کی اسرشن ہوتی ہے اس کو ویریفائی کرنا ہوتا ہے. کس کانٹیکسٹ میں؟ ہم نے اس کے ایگزسٹنس کے بارے میں, جو مینجمنٹ کی اسرشن ہے. اسرشن مینز کہ جو مینجمنٹ نے کہا ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے اندر. فار ایگزامپل مینجمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے 5 ملین روپیز کا لون لیا ہے بینک سے. اب یہ ایک اسرشن ہے جو کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں نظر آ رہی ہے. بیلنس شیٹ میں لائبلٹیز میں ہمیں 5 ملین روپیز کی ایک لون کی فگر نظر آ رہی ہے. اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے, اور جو پوائنٹس میں بول رہا ہوں ان کے بارے میں آپ فی الحال خود سے سوچتے جائیں, بعد میں خود آپ کو بتاؤں گا کہ یہ 5 ملین کا لون ایگزسٹ کرتا ہے آن بیلنس شیٹ ڈیٹ. پھر رائٹس اینڈ اوبلیگیشن کے بارے میں آپ نے ویریفیکیشن لینی ہے. اس بیلنس شیٹ میں جو مینجمنٹ نے 5 ملین کے بارے میں assertion کی ہے, دیکھیں ایگزسٹنس کی بات کیا ہے کہ آن دا ڈیٹ آف بیلنس شیٹ 5 ملین کا لون ایگزسٹ کرتا ہے. پھر رائٹ اینڈ اوبلیگیشن کا جو ورڈ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے اس کا مطلب بیلنس شیٹ میں موجود ایسٹس اینڈ لائبلٹیز دونوں کے لیے ہے. انفیکٹ اس کو تھوڑا کمپریہنسو ٹرمینالوجی میں بتایا. When we talk about obligation تو وہ لائبلٹیز کے لیے, اور رائٹس کا اگر ہم لفظ یوز کر رہے ہیں تو وہ ایسٹس کے لیے. آپ کو اگر میں ڈیفینیشنز کی طرف لے کر جاؤں جو کہ ایسٹس اور لائبلٹیز کی آپ نے پڑھی تھی, لائبلٹی کی ڈیفینیشن کیا تھی کہ لائبلٹی از اے پریزنٹ obligation. ٹھیک ہے, تو یہ لفظ obligation کا اس لائبلٹی کی طرف ہے. اور ایسٹ کی ڈیفینیشن آپ نے کیا پڑھی تھی کہ ایسٹ means the resources in control of the entity. اب ان ریسورسز پر رائٹ اس اینٹی کا, اس کا کنٹرول ہے. سو آپ یہ جو لفظ یہاں پر دیکھ رہے ہیں رائٹس اینڈ اوبلیگیشن, اس کا مطلب ہے کہ آپ ایسٹس اینڈ لائبلٹیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ جو ایگزسٹنس آن دا بیلنس شیٹ ڈیٹ ہے وہ ایسٹس یا لائبلٹیز کی ڈیفینیشن کو پورا کر رہی ہے. اب میری اس ایگزامپل میں جو کہ میں نے آپ کو 5 ملین روپیز کی ایگزامپل دی ہے اس کے ریفرنس میں آپ اگر دیکھیں تو وہ لائبلٹی بیلنس شیٹ ڈیٹ پر ایگزسٹ کرتی ہے. نیکسٹ پوائنٹ اس میں یہ ہے اکرنس. اب اگین آپ ڈیفینیشن پر جائیں کہ اکرنس مینس کہ ارائزنگ فرام دا پاسٹ ایونٹ, یہ اکر ہوئی. اب ان سب چیزوں کے بارے میں آڈیٹر ایویڈنس حاصل کر رہا ہے کہ ایگزسٹنس بیلنس شیٹ ڈیٹ پر ہے اس کا 5 ملین لون کا. یس ہے, اس کے بارے میں وہ ایویڈنس حاصل کرے گا. کیسے؟ ویسے ڈیٹیل سے ہم نے ویریفیکیشنز کے اندر پڑھنا ہے, لیکن چلیں ہلکی پھلکی گپ شپ میں یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کو بینک سے وہ ویریفائی کرے گا. ٹھیک ہے کہ جی یہ لون واقعی اس وقت انہوں نے اتنا پے کرنا ہے 5 ملین روپیز. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کچھ دے دیا ہو. ٹھیک ہے, 5 ملین کا لون لیا ہو پاسٹ میں, لیکن اس میں سے 2 ملین دے دیے, 3 ملین ابھی کلوزنگ ڈیٹ پر ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن شو 5 ملین کا کیا جا رہا ہے. ان ساری باتوں کو آڈیٹر نے پروفیشنل اسکیپٹسزم کے تحت دیکھنا ہے نا.
سمجھ آئیے اب کہ اسکیپٹسزم کیا ہے کہ آڈیٹر 5 ملین کو ایز اٹ از نہیں جانے گا کہ سچ کہہ دیا انہوں نے 5 ملین ٹھیک ہے جی 5 ملین کا لون ہے ان کے اوپر، بلکہ وہ اپنی تمام تر قابلیت کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے ایکسپیرینس کو، اپنی سکلز کو استعمال کرتے ہوئے ایویڈنس حاصل کر رہا ہے. کن باتوں کے بارے میں؟ ایگزسٹنس کے بارے میں، رائٹس اینڈ اوبلیگیشن کے بارے میں، پھر اس کے بعد اکرنس کے بارے میں کہ یہ پاسٹ ایونٹ سے اکر کر رہی ہے یہ ٹرانزیکشن ارائزنگ فرام دا پاسٹ ایونٹ. آپ نے ڈیفینیشن پڑھی تھی لائبلٹی کی کہ لائبلٹی از اے پریزنٹ اوبلیگیشن ارائزنگ فرام دا پاسٹ ایونٹ. ٹھیک ہے، سو اس کے تحت آڈیٹر دیکھے گا. اب نیکسٹ بات وہ کمپلیٹنس کے بارے میں جاننا چاہے گا کہ ایسی تو کوئی ان ریکارڈڈ ٹرانزیکشن نہیں ہے جو اس 5 ملین کے لون کے ریفرنس میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے جو کہ نہیں معلوم، کمپلیٹ ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہو سکتا ہے 5 ملین ہی کا لون لیا ہو، لیکن اس 5 ملین کے لون میں سے جو 2 ملین کی ایک انسٹالمنٹ پے کر دی ہے وہ ابھی تک شو نہ کی ہو لائبلٹی کو ڈیکریز کرنے کے ریفرنس میں. لہذا وہ اس کی کمپلیٹنس کے بارے میں بھی دیکھے گا، ایویڈنس حاصل کرے گا. اب اس ایسرشن کی ویلیویشن کے بارے میں بھی آڈیٹر نے ایویڈنس حاصل کرنا ہے. اب ویلیویشن کیا؟ لائک کیرنگ اماؤنٹ جو آپ کو بیلنس شیٹ میں نظر آ رہی ہے وہ آپ جانیں گے کہ ٹھیک نظر آ رہی ہے یا نہیں. لائک فار ایگزامپل میں ایسٹ کے بارے میں بات کرتا ہوں تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ ہم ایسٹ میں اس کی کاسٹ میں سے ایکومولیٹڈ ڈیپریسیشن مائنس کرتے ہیں، اور اگر کوئی امپیئرمنٹ لاس ہو تو اس کو بھی مائنس کرتے ہیں، تب جا کر ایک ویلیو ہمارے سامنے آتی ہے. ٹھیک ہے، سو وہ ویلیو جو بیلنس شیٹ میں نظر آ رہی ہے اس کو کیرنگ اماؤنٹ کہتے ہیں یا کیرنگ ویلیو کہتے ہیں. سو اس کیرنگ اماؤنٹ کو جو آپ نے بیلنس شیٹ میں شو کیا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی ایک ایویڈنس حاصل کرنا ہوتا ہے کیلکولیشنز کے ذریعے سے اس آڈیٹر نے. پھر میجرمنٹ، یعنی کہ ایسٹ کی میجرمنٹ یا لائبلٹی کی میجرمنٹ یا پروفٹس کی میجرمنٹ، ان میجرمنٹس کو آڈیٹر نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈس ہیں یا نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈ کے فریم ورک میں ایک چیز پڑھی تھی، میجرمنٹ بیسز. ہسٹوریکل کاسٹ میجرمنٹ بیسز ہو سکتی ہیں، کرنٹ کاسٹ میجرمنٹ بیسز ہو سکتی ہیں، پھر ریئلائزیبل ویلیو میجرمنٹ بیسز ہو سکتی ہیں، اور پھر آپ کو یاد ہوگا پریزنٹ ویلیو کے بارے میں بھی ہم نے کچھ تھوڑی سی بات کی تھی. سو اب یہ جو آپ کی 5 ملین کی اماؤنٹ نظر آ رہی ہے اس کے بارے میں آپ نے ویریفیکیشن حاصل کرنی ہے کہ یہ کن بیسس پر میجر کی گئی اماؤنٹ ہے. کیا یہ ریئلائزیبل ویلیو ہے؟ کیا یہ سیٹلمنٹ اماؤنٹ ہے؟ کیا یہ آپ کی کرنٹ کاسٹ ہے، یعنی کہ اس لائبلٹی کے ریفرنس میں جس پر کہ اس کو سیٹل کیا جا سکتا ہے نارملی، اور کیا یہ ہسٹوریکل کاسٹ ہے، یعنی کہ آن دا ڈیٹ آف ٹرانزیکشن جو ویلیو میجر کی تھی کیا یہ وہی والی ویلیو ہے. سو یہ بھی آڈیٹر نے اس سٹیج پر آڈیٹ ایویڈنس حاصل کرنا ہوتا ہے میجرمنٹ کے ریفرنس میں. میں نے پروفٹ کا بھی یہاں پر آپ کو ایک پوائنٹ شو کیا تھا کہ میجرمنٹ ریگارڈنگ پروفٹس. اب پروفٹ کی میجرمنٹ کیا ہے کہ آپ نے اس سال کی انکمز میں سے اس سال کے ایکسپینسز کو مائنس کر کے پروفٹ میجر کیا ہوا ہے یا نہیں. یہ اس کی ایویڈنس کے لیے آڈیٹر جو ہے پھر تلاش شروع کرتا ہے کہ کیا یہ میچنگ کانسیپٹ کے مطابق میجرمنٹ ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، سو میجرمنٹ کے بارے میں بھی آڈیٹر نے آڈیٹ ایویڈنس حاصل کرنا ہوتا ہے. اور نیکسٹ بات آ جاتی ہے پریزنٹیشن اینڈ ڈسکلوجرز کی. اب وین وی ٹاک اباؤٹ پریزنٹیشن اینڈ ڈسکلوجرز تو اس کا مطلب ہے کہ آڈیٹر پریزنٹیشن کے ریفرنس میں بھی آڈیٹ ایویڈنس حاصل کرنا چاہ رہا ہے اور ڈسکلوجرز کے ریفرنس میں بھی آڈیٹ ایویڈنس حاصل کرنا چاہ رہا ہے.
presentation should be according to the requirement of the International Financial Reporting Standards and Companies Ordinance 1984. ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو پریزنٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈس کی ریکوائرمنٹس کے مطابق اور کمپنیز آرڈیننس 1984 کی ریکوائرمنٹس کے مطابق. اب آڈیٹر نے یہ ایویڈنس بھی حاصل کرنا ہوتا ہے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو پریزنٹ کی جا رہی ہیں کیا ان اسٹینڈرڈس, ان ریکوائرمنٹس, ان لیجسلیشن, ان ریگولیشنس کے مطابق پریزنٹ کی جا رہی ہیں یا نہیں, اور ان کی پریزنٹیشن جو بیلنس شیٹ کی شکل میں, جو انکم اسٹیٹمنٹ کی شکل میں, جو اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی کی شکل میں, اور جو کیش فلو کی شکل میں ہے, ان سے متعلق جو اکاؤنٹنگ پالیسیز ہیں کیا ان اکاؤنٹنگ پالیسیز کو نوٹس میں ڈسکلوز کیا گیا ہے یا نہیں. سگنیفیکینٹ اکاؤنٹنگ پالیسیز کا نوٹس میں ڈسکلوز کیا جانا ضروری ہے. پھر ان اکاؤنٹ بیلنسز کو جو کہ ہم نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں پریزنٹ کیے ہیں, ان سے متعلق اگر کوئی ایکسپلینیشن ہے تو کیا اس کو نوٹس میں ڈسکلوز کیا گیا ہے یا نہیں. فار ایگزامپل, ہم نے جو لون لیا ہوا ہے وہ کسی ایسٹ پر بیس کر کے لیا, یعنی کہ اس ایسٹ کو چارج کے طور پر آپ نے رکھوایا, کولیٹرل کے طور پر آپ نے رکھوایا, اور پھر آپ نے لون لیا. تو یہ فیکٹ ڈسکلوز کرنا بہت ضروری ہے کہ کس ایسٹ کو کولیٹرل کے طور پر آپ نے بینک کے پاس رکھوایا جس کے تحت آپ نے یہ لون لیا ہوا ہے 5 ملین کا. اس چیز کو ڈسکلوز کرنا بہت ضروری ہے. سو آڈیٹر نے فائنلی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا ریویو کرنا ہوتا ہے, اور اس سٹیج پر وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی پریزنٹیشن اینڈ ڈسکلوجرز کے بارے میں ایویڈنس حاصل کر رہا ہوتا ہے. سو میں نے جو آپ کو ابھی آڈٹ ایویڈنس کے ریفرنس میں باتیں بتائیں ان کو ہم ایک نظر دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو مینجمنٹ آف دا آرگنائزیشن کی assertions ہوتی ہیں, ان assertions کے بارے میں آڈیٹر جو ایویڈنس حاصل کر رہا ہوتا ہے وہ ان کی ایگزسٹنس کے بارے میں ہوتے ہیں, رائٹس اینڈ اوبلیگیشنس کے بارے میں ہوتے ہیں, اکرنس جو کہ ریزلٹنگ فرام دا پاسٹ ایونٹس ہیں ان کے بارے میں ہوتے ہیں, کمپلیٹنس آف دی ٹرانزیکشن کے بارے میں ہوتے ہیں, یعنی کہ کوئی ان ریکارڈیڈ ٹرانزیکشن یا ایونٹ نہیں ہے, ویلیویشن کے بارے میں ہوتے ہیں, یعنی کہ کیرنگ ویلیو جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے بیلنس شیٹ میں شو کی گئی ہے, اس کی میجرمنٹ بیسس کے بارے میں آڈٹ ایویڈنس کلیکٹ کیے جاتے ہیں, اور مینجمنٹ کی assertions کے بارے میں یہ بھی ایویڈنس حاصل کیا جاتا ہے کہ پراپرلی ان کی پریزنٹیشن اینڈ ڈسکلوجرز فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں ظاہر ہو رہی ہیں یا نہیں. لے جی, یہ تھی ہماری آج کی گپ شپ جس میں نے آپ کو آبجیکٹو بتایا آڈٹ کا کیا ہے, کہ ہم نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا آڈٹ کر کے ایک اوپینین فارم کرنا ہوتا ہے, یہ آبجیکٹو ہے. اور اوپینین کیا فارم کرنا ہوتا ہے کہ یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ان آل میٹیریل ریسپیکٹس انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈس اینڈ کمپنیز آرڈیننس کے مطابق بنائی گئی ہیں. پھر یہ بات بھی میں نے آج آپ کے ساتھ ڈسکس کی کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا جب آڈٹ کرتا ہے آڈیٹر تو کن پرنسپلس کا خیال رکھتا ہے, جنرل پرنسپلس کیا ہیں. اس میں پروفیشنل ایتھکس کی بات کی, اس میں نے آپ سے یہ بات کی کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز آن آڈیٹنگ کو فالو کرتا ہے وہ, اور انٹرنیشنل آڈیٹنگ پریکٹس اسٹیٹمنٹس کو فالو کرتا ہے. پھر میں نے ان پرنسپلس کے ریفرنس میں ایک بڑا اہم پرنسپل آپ کے ساتھ شیئر کیا,
پروفیشنل اسکیپٹسزم کا کہ آڈیٹر ہر وقت شک کی نگاہ کے ساتھ، کوشچننگ مائنڈ کے ساتھ آڈٹ کرتا ہے. یہ تھے اس کے پرنسپلس. اور پھر میں نے آپ کو فائنلی اسکوپ آف آڈٹ کے ریفرنس میں باتیں بتائیں، جس میں کہ ہم نے آڈٹ ایویڈنس پر کچھ مختصر سا نالج حاصل کیا. آڈٹ ایویڈنس پہ بہت ڈیٹیلڈ گفتگو ہے جو انشاءاللہ تعالی ہمارے آنے والے لیکچرز میں شیئر کی جائے گی. مجھے اب اجازت دیجیے. یہ جو آپ کو ہینڈ آؤٹس دیے گئے ہیں بہت زیادہ ڈیٹیلڈ ہیں. ان ہینڈ آؤٹس کو ضرور توجہ کے ساتھ پڑھیے، اور جو آپ کو کچھ بکس ریکمینڈ کی ہوئی ہیں انہیں بھی ضرور پڑھیے گا. ٹھیک ہے جی، اجازت دیجیے نیکسٹ لیکچر تک کے لیے. اللہ